سن لو، شادی کے معاملے میں ماں باپ کا بھی حق نہیں ہے کہ عاقل و بالغ بیٹی ہو اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے جہاں چاہیں شادی کر دیں۔ یہ حق اللہ کے رسول نے ماں باپ کو بھی نہیں دیا۔ شادی بیٹی کی مرضی سے ہوگی، ماں باپ کریں، رشتہ چنیں، بیٹی پر پیش کریں اور بیٹی کی رائے دیں، بیٹی سمجھے جانے رضامندی دے تو رشتہ جائز ہے۔ بیٹی رضامند نہ ہو تو سختی سے ماں باپ اپنی مرضی کو بیٹی پر تھوپ نہیں سکتے۔ جیسے یہ حق بیٹے کا ہے ویسے ہی مرضی کا حق بیٹی کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوہ ہو اگر کوئی، آپ کی بیٹی ہے، شوہر فوت ہو گیا، شادی شدہ تھی، بیوہ کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر آگے نہیں کیا جا سکتا، اور کنواری لڑکی اگر بالغہ ہے، کنواری لڑکی، اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، بالغہ کنواری لڑکی کا نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنھا، بیوہ تو اجازت دے لے گی، تھوڑی فرینک ہوتی ہے، لیکن جو کنواری لڑکی ہے بالغہ وہ تو بہت شرمیلی ہوتی ہے، اس کا اذن کیسے ہوگا؟ قال ان تسکت، تم اسے پیش کرو پروپوزل، اگر وہ سن کر خاموش ہو جائے، ناپسندیدگی کا اظہار زبان یا چہرے سے نہ کرے، یا اشارے سے، یا ناگواری کا اظہار چہرے سے نہ کرے، خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام کا اتنا فرمان، سو یہ حکم واجب ہو گیا ماں باپ پر۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اگر بیٹی بیوہ ہو گئی ہو یا مطلقہ ہو، اس کی دوسری شادی ہو تو اجازت لے لی جائے۔ نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شوہر نادیدہ ہے، بالغہ کنواری لڑکی ہے، اس کا نکاح بھی اس کی مرضی کے خلاف والدین بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو شوہر دیدہ عورتیں تھیں، یعنی بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، ان کے والدین نے اس کے دوسرے نکاح کیے ان کی مرضی کے خلاف، اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، آقا علیہ السلام نے ان کے نکاح کو بھی رد فرما دیا، منسوخ فرما دیا، اور بالغہ عاقلہ بالغہ کنواری لڑکیاں، کنواری جن کی پہلی شادی تھی، ان کے نکاح بھی بعض اوقات والدین نے ان کی مرضی کے خلاف کر دیے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، ان کو ناپسند تھے، آقا نے ان کے نکاح کو بھی رد فرما دیا، منسوخ فرما دیا۔ فرمایا وَهُمَا كَارِهَتَانِ، وہ جو بیوہ یا مطلقہ بچیاں تھیں ان کا بھی، اور کنواری بچیاں بھی جن کے نکاح کا وقت آیا اور ان کی مرضی کے خلاف کیے، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاحہما، ان دونوں کے نکاح آقا علیہ السلام نے رد کر دیے۔ فرمایا ان کے نکاح ان کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جسے امام احمد بن حنبل اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے تخریج کیا۔ فرمایا ایک خاتون آقا علیہ السلام کے پاس آئی، ایک لڑکی آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ان ابی زوجنی ابن اخی یرفع بی خصیصتہ، میرے باپ نے میری شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی ہے، میں ناپسند کرتی ہوں، میں وہاں شادی پہ راضی نہیں، میرے باپ نے کر دی اپنے بھتیجے کے ساتھ، بھتیجا امیر آدمی ہے، مالدار ہے، تو وہ مجھے دے کر اس کے رشتے میں میرے ذریعے سے میرا باپ اپنی غربت کا علاج کرنا چاہتا ہے کہ مالدار بھتیجے کے ذریعے مالی مدد ہو جائے گی، اس لیے ادھر شادی کر دی ہے اور میں راضی نہیں ہوں۔
کیا حکم ہے؟ فجعل الامر الیہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹی کو، فرمایا لڑکی کو کہ تمہارے باپ کا کیا ہوا نکاح برقرار نہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اگر چاہو تو برقرار رکھو، چاہو تو رد کر دو، یہ اختیار تمہارا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ نکاح کو برقرار رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار تمہیں دیتا ہوں، تب وہ خاتون کھڑی ہوئی بیٹی، اس نے کہا وَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ بِي، اب یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ سن لینے کے بعد اب میں اپنے اجازت دیتی ہوں کہ جو باپ نے نکاح کیا ہے اس کو برقرار رکھتی ہوں، میں اس لیے آئی تھی تاکہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں اور آپ فیصلہ فرمائیں اور آپ کا فیصلہ پوری دنیا سن لے اور یہ جان لے، وَلَٰكِنْ أَرَدْتُ أَن تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَن لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، میں عورتوں کو بتانا چاہتی تھی، عورتوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنا چاہتی تھی کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف ان کے والدین نکاح کر دیں تو یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ حق بیٹیوں کا ہے، چاہیں تو برقرار رکھیں چاہیں تو رد کر دیں۔ میں چاہتی تھی عورتوں کو صرف تعلیم ہو جائے، لیکن میں اب اس نکاح کو برقرار رکھتی ہوں، آپ کا فیصلہ امت تک پہنچ گیا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔